وسلم دائما صحابہ نزی بکار آج کے اس عظیم الشان سیمینار میں دعوت خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی لقمان اختر صاحب، آپ تشریف لائیں اور آج کے اس سیمینار سے اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ عزت مآب مفتی لقمان اختر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق اللہ العظیم. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہے کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں میرے دوستو، جس اللہ نے مجھ سمیت آپ تمام احباب کو امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے بے انتہا فضائل سے نوازا ہے اور بہت ہی عالی مرتبت عطا فرمائی ہے. آج کا میرا موضوع بھی اسی حوالے سے ہے. مجھے جو عنوان اس سیمینار کے ذمہ داران کی طرف سے دیا گیا وہ تھا شان امت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم. اس مناسبت سے میں 3 نکات پر بات کروں گا، لیکن آپ احباب کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ ہمارا یہ سٹرگل، ہماری یہ کاوشیں، ہماری یہ محنتیں جس غرض کے لیے کی گئی ہیں وہ غرض فوت نہ ہو جائے. جس محنت کے لیے اور جس فکر کے لیے اور جس فکری بیداری کے لیے آپ احباب یہاں جمع ہیں وہ ضائع نہ ہوں. میں اپنے موضوع کے حوالے سے 3 نکات پر بات کروں گا. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس امت کی شان کیا ہے، امت محمدیہ کی فضیلت کیا ہے. دوسرا نقطہ ہوگا کہ اس فضیلت کی وجہ کیا ہے، اور تیسرا نقطہ ہوگا کہ اس امت کو درپیش چیلنجز کیا ہیں، ہمیں کن چیلنجز کا سامنا ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. سب سے پہلا نقطہ کہ امت کی فضیلت. اگر آپ احباب کی توجہ ہو میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا. ایک منکر حدیث ہے جو محمد شیخ کے نام سے معروف ہیں. اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فتنہ اس نے برپا کیا ہے. یہ ہمارے دوست کے پی کے سے تشریف لائے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ یہ جو احباب آپس میں ذرا محو گفتگو ہیں وہ اپنی گفتگو چھوڑ کر جو ہے یہ بڑے علمی نکات ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ عام جلسہ اور سیمینار میں کچھ فرق ہوتا ہے. سیمینار میں آپ احباب کچھ لے کر جاتے ہیں، تو اس لیے میں گزارش کروں گا
کہ یہ اپنی ساری گفتگو جو ہے یہ چھوڑ کر پوری توجہ جو ہے یہ مفتی صاحب کی طرف مبذول کریں۔ انتہائی 3 اہم نکات کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو یہ آپ گفتگو توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے نقطہ تھا کہ امت کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے اس امت کی فضیلت صاف بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محمد شیخ کے نام سے ایک منکر حدیث ہے، انتہائی فتنہ پرور بندہ ہے، اور اس وقت نوجوانوں میں تشکیک اور الحاد کا سب سے بڑا ذریعہ۔ وہ ایک موقع پر کراچی کے ایک عالم دین سے مسجد میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، علمی گفتگو جو ریکارڈ ہے، اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ وہاں پر انہوں نے ایک دعویٰ کیا، اور دعویٰ کیا تھا کہ امت محمدیہ بہترین امت نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل بہترین امت ہے۔ اب اس دعوے پر وہ دلیل بھی قرآن سے دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ بنی اسرائیل اس وجہ سے بہترین تھے کہ قرآن میں ان کو خطاب ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے آپ پر کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے آپ کو تمام عالموں پر فضیلت دی ہے۔ تو یہاں سے استدلال کر رہا ہے کہ العالمین جمع ہے، امت محمدیہ بھی العالمین میں داخل ہے، لہذا ثابت ہوا کہ بنی اسرائیل بہترین ہے، امت محمدیہ بہترین نہیں ہے۔ چونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر نیا تھا تو میں نے کمنٹ سیشن میں صرف ایک تنقید کی، اور وہ ایک تنقید اس کے جواب کے لیے کافی تھی۔ تنقید یہ تھی کہ اس آیت میں جو انعمت علیکم ہے، انعمت، اور اسی طرح وانی فضلتکم، یہ فضلت جو صیغہ ہے اور انعمت صیغہ، یہ ماضی کا ہے یا مضارع کا ہے؟ اس میں آنے والے زمانے کا ذکر ہو رہا ہے، موجودہ زمانے کا ذکر ہو رہا ہے، یا گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو یہ صیغہ ہے ماضی کا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو گزشتہ ایک نعمت یاد دلا رہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ آپ کو تمام عالموں پر فضیلت دی گئی تھی، لیکن آپ نے اس کی ناقدری کی، تو کیا کیا گیا؟ ان سے نعمت چھین کر اللہ رب العزت نے ایک آیت اور بیان فرما دی اور کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ آپ ہی بہترین امت ہے، لوگوں کی نفرسانی کے لیے نکالی گئی ہے یہ امت۔ تو یہ آیت اللہ رب العزت نے تلاوت کر کے امت محمدیہ کو اس منصب پر فائز کر دیا جس پر بنی اسرائیل تھے۔ تو خیر اس میں تفضیل ہے، جیسے کہ انگلش میں 3 فارم ہے، فرسٹ فارم، سیکنڈ، تھرڈ، تو خیر جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، تھرڈ فارم ہے، یعنی آپ سب سے بہترین امت ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو امام الانبیاء کی امت میں پیدا کر کے ہم پر احسان کر دیا ہے، اور ہمیں تمام عالموں پر، تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، بعض ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس کے متعلق، کہ آپ لوگ جو ہے 70 امتوں کی تعداد کو پورا کرنے والے ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت نے ان سب میں سے بہتر اور بہتر افضل بنایا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے تمام عالموں پر فضیلت دی ہے۔ میرا دوسرا نقطہ اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ فضیلت مجھے اور آپ کو ملی کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ فضیلت ہمیں ملی کیوں ہے؟ مجھے اور آپ ہی کو بہترین کیوں کہا گیا؟ جی ماشاءاللہ توجہ فرمائے تاکہ میرا نقطہ ضائع نہ ہو۔ مجھے اور آپ کو فضیلت کیوں ملی ہے، میرا سوال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے جواب بھی ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں یہ ہماری فضیلت ہے، کنتم خیر امت، اب بہترین کیوں ہو؟ اخرجت للناس، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ یہ امت نکالی گئی ہے لوگوں کی نفرسانی کے لیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو نفرسانی کے لیے نکالی گئی ہے وہ نفرسانی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تشکیل کے دوران ہمیں 3 کام ملے ہیں. ہم نے اچائی کا حکم کرنا ہے، برائی سے لوگوں کو منع کرنا ہے، اور اللہ پر ایمان لانا ہے. یہاں پر ایک علمی نقطہ ہے کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل صالح معتبر نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تؤمنون باللہ پر مقدم کیوں کیا؟ چاہیے تو تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ آپ بہترین امت ہیں، لوگوں کی نفرسانی کے لیے نکالے گئے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. چاہیے تو ایسا تھا، کیونکہ عمل صالح کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے. لیکن یہاں مفسرین ایک توجیہ ذکر کرتے ہیں. توجیہ یہ ہے، اللہ رب العزت اس آیت میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے بہترین امت، اگر آپ بہترین ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ ایمان لائے ہیں. آپ ایمان لائے ہیں صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ عمل صالح کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ اس وجہ سے بہترین ہیں کہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ایمان کی فکر کریں گے. آپ ایمان کے ساتھ ساتھ اچائی کا حکم کریں گے، آپ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو برائی سے منع کریں گے. تو یہ وہ علت ہے اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو فضیلت ملی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا اس کا شمار کبھی بھی بہترین امت میں نہیں ہوگا. اور ایک کتاب ہے علامات محبت، اس کی 13ویں علامت میں لکھا گیا ہے، ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ بدترین قوم وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتی. اب یہ تو ہمیں قرآن سے پتہ چلا کہ بہترین امت کون ہے، لیکن یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلا کہ بدترین قوم کون ہے، بدترین امت کون سی ہے. تو یاد رہے کہ اگر ہم نے حضور کے فرض منصبی کو اپنا فرض منصبی سمجھا اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندگی کا مشغلہ بنایا تو ایسی صورت میں ہی ہم بہترین امت ٹھہریں گے. بصورت دیگر قیامت کے دن ہمارا شمار بہترین امت میں نہیں ہوگا. اور تیسرا نقطہ میرا کہ اس وقت امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کیا ہیں. دیکھیں، امت حضور ہمیں امت بنا کے گئے. دنیا سے جب رخصت ہونے لگے تو سارے صحابہ وہ ایک امت تھے، اس میں کوئی تفریق نہیں تھی. اور اس کے بعد سے اللہ کے نبی نے ہمیں ایک معیار دیا کہ آپ نے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا، کتاب اللہ و سنت. اور اسی طرح فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اس میں صرف ایک جنت میں جائے گا، 72 جو ہے وہ جہنمی ہوں گے. تو اس فرقہ ناجیہ کے متعلق جس کو نجات ملے گی، صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہی فرقہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو حضور ہمیں اہل سنت والجماعت کا معیار دے کر دنیا سے گئے ہیں. یاد رہے، اہل سنت والجماعت کسی جماعت کے چھوٹی جماعت کا نام نہیں ہے کہ صرف دیوبندی ہی اہل سنت والجماعت، صرف بریلوی ہی اہل سنت والجماعت، صرف اہل الحدیث ہی اہل سنت والجماعت. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بندہ جس کا عقیدہ اور عمل قرآن اور اسی طرح سنت کے مطابق ہے، ہر وہ بندہ جس کا عقیدہ اور عمل امام الانبیاء کے سنت کے مطابق اور اسی طرح صحابہ کے عمل کے مطابق ہے، یہ بندہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. اس کے علاوہ جو دیگر فرق بنیں گے، جیسے خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، اسی طرح روافض ہیں، جہمیہ ہیں، مجسمہ ہیں، یہ مختلف فرقے ہیں. اور یہ تقریباً استاد محترم نے مفتی امین الرحمان صاحب نے مشکات شریف پڑھاتے ہوئے ہمیں 72 گنوا دیے تھے کہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو ہے 72 پورے ہو چکے ہیں. ہم عوام کیا کہتے ہیں؟ عموماً ہم کہتے ہیں کہ دیوبندی الگ فرقہ ہے، بریلوی الگ فرقہ ہے، اہل الحدیث الگ فرقہ ہے، اور اسی طرح ایک چھوٹی جماعت، ان میں بھی جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو ہم تفریق سمجھتے ہیں. یہ فرقے نہیں ہیں، اور بالخصوص وہ فرقے جن کے متعلق وعید آئی ہے، یہ سارے ایک فرقہ ہیں اور جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. اب میں ایک نازک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. پہلے صرف فرق ضالہ تھے اور چند مذاہب تھے جو اسلام پر وار کر رہے تھے، جیسے کرسچینٹی، صہیونیت، اسی طرح ہندوازم، بدھزم اور دیگر مذاہب جو تھے وہ اسلام کے اصولوں پر وار کر رہے تھے. لیکن اب خطرناک بات کیا ہے؟
خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت تمام مذاہب اور فرق ضالہ مل کر قادیانیوں سمیت وہ ملحدین کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور اسلام پر وار کر رہے ہیں. یہ خطرناک بات ہے کیونکہ ایک عیسائی میرے سامنے 10 منٹ نہیں ٹک سکتا دلیل کی دنیا میں. ایک ہندو اپنے توحید کے مقدمے پر 10 منٹ مجھ سے بات نہیں کر سکتا. اسی طرح آپ کسی صہیونی کو اٹھا کر سامنے پیش کریں، وہ دلیل کی دنیا میں اسلام کے اصولوں پر یا اپنے اصولوں پر 10 منٹ بات نہیں کر سکتا. لیکن جب الہاد نے ان کی دجیاں اڑائی، ان کے مقدمات باطل کر دیے، ان کو عبور کرتا ہوا ہندوستان اور پاکستان پہنچا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو تو پتہ چلا کہ ملحدین نے تو ہماری تباہی کر دی ہے، اب آئیں اور ان کی پشت پناہی کر کر اسلام کے مقدمات کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. میں اس نازک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب سے ایک مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت سونے کا وقت نہیں ہے، اس وقت ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ورنہ اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں ملحدین پیدا ہوں گے. آج کل میں ایسے علماء جانتا ہوں جس کے بچے ملحدین ہیں. میں سوابی کا ایک عالم دین جانتا ہوں، میں ایک مفتی جانتا ہوں جس کا بیٹا ملحد ہے اور مجھ سے رابطے میں ہے. میں ایک ایسا عالم دین جانتا ہوں جو خود ملحد ہے اور یہ بھی بتایا کہ 6 کلاس فیل اور بھی ہے وہ ملحد ہو چکے ہیں. میں ایسے بڑے بڑے خطباء جانتا ہوں جن کے گھروں میں ملحدین پیدا ہو چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو گریبانوں سے پکڑا، ہم نے ایک دوسرے کو حق اور باطل کہا، ہم نے ایک دوسرے کی دجیاں اڑائی، ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں مارنا شروع کر دی، اور الہاد نے اسلام کے اصولوں پر وار کر کے ہمارے بچوں کے ایمان کو متزلزل کیا. آج وہ ہمارے اور اسی طرح آپ کے اصولوں پر متشکک ہے، آج وہ میرے اور آپ کے اصولوں پر ہمارے ساتھ ایگری نہیں ہو رہا. آج ہمارا بچہ وجود باری تعالیٰ کے متعلق جو ہے وہ شک کا شکار ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک یہ ہے کہ ہم غافل ہیں، دوسری وجہ ہماری یہ ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں سے بے خبر ہیں. تو یہ امت کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے، الہاد کی صورت میں، تشکیک کی صورت میں، کہ تمام مذاہب عالم ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ قادیانی 2-3 کیسز ایسے سامنے آئے کہ قادیانی ملحدین کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور صرف پشت پناہی ہی نہیں بلکہ ملحدین نوجوان قادیانی نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے فیک اکاؤنٹ بنا کے ملحد بن کر اسلام پر وار شروع کیا. اور جب حقیقت میں اس کو ہم نے دیکھا، اس کو پرکھا اور اس کو ہم نے قریب سے دیکھا تو وہ قادیانی نکلا. کیونکہ جب ان سے بات ہو رہی تھی تو اس نے ایک ڈیمانڈ ہمارے سامنے رکھا، اور ڈیمانڈ کیا تھا کہ میں کبھی بھی اسلام پر نہیں بولوں گا، آپ احمدیت پر مت بولا کریں. تو کیا مطلب؟ ملحد کا احمدیت کے ساتھ کیا کام؟ وہ ہمارے پشتوں کا محاورہ ہے کہ چر کی دماغ کی دفاراک سر سکا، مرغی کا نمک کھانے سے کیا کام؟ اب قادیانی کا ملحد سے الہاد کے ساتھ کیا کام؟ یا مثلا ایک ملحد ہے، وہ اس کا قادیانیت سے کیا کام، احمدیت سے کیا کام؟ اس کی صرف ایک چیز سمجھ آئی ہے ہمیں کہ سارے مذاہب مل کر اسلام کے اصولوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس وقت فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر، میں یہ نہیں کہتا وہ ضروری نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اس وقت اہم الاہم یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کا دفاع کیا جائے. وہ ایک پشتوں کا محاورہ ہے کہ زری پیر نہ منم او تدیراتا مریدان پڑا روڑا نو ثابت ہے. میں آپ کا پیر نہیں مانتا اور آپ مجھے جوک در جوک مرید جو ہے وہ ثابت کرنے لگے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اس وقت تشکیک کا شکار ہو رہا ہے، اسی طرح الہاد کا شکار ہو رہا ہے. وہ ہمارے ساتھ اصول نہیں مان رہا، وہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، وہ صفات باری تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، وہ توحید کا انکار کر رہا ہے، وہ نبوت کا، ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، وہ اسی طرح صحابہ پہ جو ہے تبرہ کر رہا ہے، اسی طرح وہ امام الانبیاء کی گستاخی کر رہا ہے. آج ہمارے ساتھ نوجوان، ہمارا اپنا بچہ اصول نہیں مانتا. میں اٹھ کے آؤں اور اس کو کہوں کہ میں تو بریلوی ہوں، میں اس کو کہوں کہ میں تو دیوبندی ہوں، میں اہل الحدیث ہوں، وہ ہمیں آگے سے کیا کہے گا؟ مسلمان تو بن جاؤ، وجود باری تعالیٰ تو ثابت کر کے دکھاؤ، اس کے بعد سے دیکھیں گے کہ کیا ہو. اور جب بھی ملحدین سے میرا مکالمہ ہوا، سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اگر میں خدا کو مان بھی لوں تو کس مذہب کا خدا مانوں؟ کیونکہ اسلام بھی خدا کا دعویٰ کر رہا ہے، کرسچینٹی بھی کر رہا ہے، ہندوازم بھی کر رہا ہے، بدھزم بھی کر رہا ہے، میں کس مذہب کا خدا مانوں؟ اور دوسری بات، جب وہ وجود باری تعالیٰ کے بعد سے توحید کا بھی قائل ہوا اور ماننے لگا کہ کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، تو اس کے بعد سے جب اسلام قبول کرنے کی باری آئی تو اس کا سوال کیا تھا
میں مسلمان تو بن جاؤں گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میں بریلوی مسلمان بنوں گا، دیوبندی مسلمان بنوں گا کہ اہل الحدیث بنوں گا؟ تو یہ ہمارے نوجوان آج ہم سے سوال کر رہے ہیں. اور یاد رہے الحاد کے اسباب میں سے، بالخصوص پاکستان کی سطح پر کہہ رہا ہوں، الحاد کے اسباب میں سے ہمارے مذہبی طبقے کا منفی رویہ ہے. وہ مذہبی طبقے کا منفی رویہ اپنے عوام کے ساتھ ہے یا وہ آپس میں ہے، لیکن یہ الحاد کا سبب ہے. تو ہمیں تھوڑے ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ہمیں بیدار ہونا ہوگا، اور الحاد کی صورت میں جو تشکیک کا سمندر پھوٹ چکا ہے اور اسی طرح پاکستان کی طرف آ چکا ہے، اس کے لیے ہم نے اتحاد کی فضا قائم کرنی ہوگی، دلیل کو معیار بنانا ہوگا، اور اپنے نوجوانوں کو سوالات کی نشستیں دینی ہوگی تاکہ ہمارے نوجوان ہم سے جو سوالات پوچھتے ہیں وہ کہیں غیر سے نہ پوچھ لیں. یاد رہے اگر ہم اپنے بچوں کو سوال کا موقع نہیں دیں گے، وہ یہی سوال سوشل میڈیا پر کسی ملحد سے پوچھے گا، اور جب وہ جواب دے گا تو یہ بچہ اسی کا ہو جائے گا. تو ضروری ہے علماء کو، وہ جس بھی مکتب فکر سے ہے، کہ وہ اپنی مساجد میں سوالات و جوابات کی نشستیں قائم کر لیں. وہ اپنے گھر والوں اور اسی طرح بچوں کو ماحول اور فضا دے کہ وہ ہر ایک سوال بلا جھجک پوچھ سکے. اور اسی طرح ہم نے عام طور پر معاشرے میں اتحاد کی فضا بنانی ہوگی. دیکھیں کفر میں اصولی اختلاف ہے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اور اسی طرح وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی دین پہ نہیں ہے، اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ یہ یہود کسی دین پہ نہیں ہے، اور ملحدین تو دونوں کو نہیں مانتے. لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کے اصول اکاڑنے کے لیے اور اسی طرح اسلام کے مقدمات باطل کرنے کے لیے ایک صف میں کھڑے ہیں. تو کیوں نہ ہم پھر فروع اختلاف کے باوجود اسلام کے دفاع کے لیے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں؟ پھر کیوں نہ ہم الحاد اور مذاہب عالم کی سرکوبی کے لیے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور دلیل کی دنیا میں ان کو للکار کر کہیں کہ کسی کافر ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے جو دلیل کی دنیا میں اسلام کا کوئی مقدمہ باطل کر سکے. تو آج سے ہم کوشش کریں گے، عزم کریں گے اور اس فکر کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ ہم نے امت محمدیہ کو اسی طرح متحد کرنا ہے جس طرح امام الانبیاء چھوڑ کر گئے تھے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اسی طرح میں دوسرا آپ سے مطالبہ کرنے جا رہا ہوں کہ الحاد کی سرکوبی کے لیے رد الالحاد فورم وجود میں آیا ہے. ہم نہ کسی سے کسی چندے کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ ہم دیگر کوئی اغراض و اہداف رکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. ہمارا ہدف الحاد ہے، ہمارا ہدف مذاہب عالم ہے جو اسلام کے اصولوں پر وار کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے اس فورم کا واحد مقصد اتحاد امت ہے کہ کس طرح سے امت کی تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور اسلام کے اصولوں کے دفاع کے لیے ان کو برانگیختہ کیا جائے، ان کو آمادہ کیا جائے. اور اس بنیاد پر ہم اٹھے ہیں کہ انشاءاللہ تب تک ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، سکون سے سانس نہیں لینا جب تک ہم الحاد کی سرکوبی نہ کریں، اپنے نوجوانوں کے ایمان اور عمل کے تحفظ کو یقینی نہ بنائیں. اسی فکر کو ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے، اس قافلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے. آپ سے صرف جانی اور اسی طرح وقت کے اعتبار سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہوں. انشاءاللہ بھرپور ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.